بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بامنت بسرو سامامد، یا غوث اعظم بامنت بسرو سامامد کہ بدائے دیمت کعبہ امام دے۔ یہ آکھیا عشق دے راہ پینا اصل علاقے نے وچ والد شاہ صاحب تے بلے شاہ صاحب دو بزرگ ہوئے، یہ دو پیر بھائی ہوئے تے انہوں نے پیر مرشد جڑے سن وہ انہوں نے مرشد نہ کرنا سی عنایت شبت اعتراف دے والد شاہ صاحب سن ایک تے بلے شاہ صاحب دو، یہ دو بھائی یہ دو جڑے سن یہ پیر بھائی سن تے انہوں نے جڑے مرشد سن پیر عنایت شاہ صاحب سن۔ انہوں نے مزار جڑا ہے پرانی نارکلی ہے، پرانی نارکلی نیچ عنایت شاہ صاحب نے جڑا ہے مزار ہے۔ یہ بہت بڑے کامل بزرگ ہوئے جڑے ہوئے اپنا بلے شاہ صاحب تے دوے جڑے ہوئے وہ اپنے والد شاہ صاحب نا چھ جگہ ٹوبرے میں پیش کرنا ہے اگر کا گیس چرچا۔ ہیری آکھیا عشق دے راہ والد شاہ صاحب لکھنا ہے، فرمانا ہے ہیری آکھیا عشق دے راہ پینا نہیں کم ملوانیاں قاضیاں دا۔ ہیری آکھیا عشق دے راہ پینا نہیں کم ملوانیاں قاضیاں دا، اس عشق میدان دے کشیاں نو مطلب میرے کربلا دے قاضیاں دا۔ ترس وچ حضور منظوری ہوندا، ترس وچ حضور منظوری ہوندا سجدہ عاشقاں پاک نمازیاں دا، ترس وچ حضور منظوری ہوندا سجدہ عاشقاں پاک نمازیاں دا۔ والد شاہ حقیقی دی لیل نظر اول تک کے مجاریاں دا۔ جتنے میاں محمد صاحب بہت بڑے بزرگ ہوئے، زمانے میں کتب ہوئے، کھڑی شریف انہوں نے مزار مبارک ہے، انہوں نے پیر مرشد نے بڑے ہوئے بزرگ وہ ہوئے پیر شاہ غالب صاحب امیر سرکار ہوئے۔ یہ جڑے ہوئے نا جناب میاں محمد صاحب جڑے نے ایک قاضی سلسلے بزرگ ہوئے، میاں محمد صاحب قاضی سلسلے بزرگ ہوئے اور زمانے کتب ہوئے، بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے مؤدب ہوئے، بہت بڑے ادب کرنے والے ہوئے، بزرگوں کا بڑا احترام کرنے والے ہوئے میاں محمد صاحب۔ یہ جڑے ہوئے میاں محمد صاحب انہوں نے پیر مرشد جڑے سن انہوں نے نام تھا سائیں غلام محمد، کہنا تھا سائیں غلام محمد۔ یہ میاں محمد صاحب نے پیر مرشد کا اسم مبارک تھا۔ جڑے سدا سائیں غلام محمد انہوں نے جڑے پیر مرشد سن انہوں نے نام تھا بابا بدھو صاحب۔ بابا بدھو صاحب جڑے سن یہ کپڑے کا کم کرتے سن، کپڑا بننے کا کم کرتے سن تے وہ زمانے نے ابدال ہوئے۔ یہ جڑے سائیں میاں محمد صاحب پیر مرشد ہوئے سائیں غلام محمد ہوئے، سائیں غلام محمد نے پیر مرشد ہوئے اپنے بابا بدھو صاحب زمانے ابدال ہوئے۔ انہوں نے جڑے پیر مرشد ہوئے حاجی بابا بدھو صاحب نے جو پیر مرشد ہوئے انہوں نے نام ہوا اپنا حاجی بگا شیخ۔ کیا نام ہوا؟ حاجی بگا شیخ۔ حضرت بابا بدھو صاحب نے پیر مرشد نام ہوا حاجی بگا شیخ۔ حاجی بگا شیخ جڑے ہوئے انہوں نے پیر مرشد ہوئے پیر شاہ غالب صاحب نبی سرکار، دمیت سرکار
ਇਹ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਜੀ ਬਕਾ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਏ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਇਹ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਜੀ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਆਜੀ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਤੇ ਆਜੀ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਉਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਜੱਟੀ ਯਾਦ ਕਰੇ 5-7 ਮਨ ਗਮਾਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਉਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਜੱਟੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਕਰਾ ਦੇਨੀਆਂ ਪੀਦਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈ ਮਰੇ 5-7 ਮਨ ਗਮਾਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਉਹ ਜਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیتا ہر بندے کی کچھ اس قسم کی ضرورتیں نہیں ہیں اس قسم کی پریشانیاں نہیں ہیں اس قسم کی بیماریاں نہیں ہیں اس قسم نے بندوبست رکھے وہ ہر بندہ اپنے چکرے پہ ہے وہ دوسرے پاس تو جو کرنے کی لوڑ ہی نہیں وقت نہیں ملتا آج جناب آج سے جناب بسم اللہ کری کیا ہے تو آج بیان کر سکے ہیں یہ جڑے ہوئے نا اپنے اگر باجید بستانی بات ہے کہ پرانے زمانے میں بزرگ لوگ اللہ کی مخلوق ہے وہ خدا نے دوستوں کی طرح رجوع کرنا سے کوئی اوکھا ویدا ہونا تھا کوئی پریشانی ہونی تھی کوئی بیماری ہو رہی تھی کوئی ایسی کوئی ناگہانی آفت ہونی تھی تو پھر یہ اللہ کی مخلوق تھی وہ اللہ نے بنیوں کو جانے میں سے ہوں چونکہ ایک نیوز بیٹھے لوگ ہوئی گئے کیا ہوئی گئے نیوز بیٹھے لوگ ہوئی گئے یہ ہوں اللہ نے بندیاں کی تو رجوع کٹ کرنا ہے ایک بات تو نے یہ جناب نیو فیشن نیو لائٹ نیو خیالات انہیں تو رجوع کرنے تو اللہ نے پاسے اللہ نے بندے انہوں نے پاس رجوع ہو جائے کٹ کر وہی وجہ ہے کہ آج کل بیماریاں بھی بندے قابو کیتا ہے پریشانیاں قابو کیتا ہے ناگہانی آفات چکی تو اب چھوٹ رہی ہیں خدا کی مخلوق کی ہے جی تو اصل کا جو ہے میں حکیم ہوں داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں وہ حکیم جو مریض کی مرض کو شناخت نہ کر سکے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قسم ماری ہوئی جناب لکھ رہے ہیں فرمانے وہ حکیم جو مریض کی مرض کی بنائے مخاطمت کو مریض کی مرض کی بنیاد کو نہ سمجھ سکے داتا صاحب وہ حکیم یقیناً اپنی حکمت سے مریض کو نقصان بچائے گا یہ مطلب ہے وہ حکیم اب ٹیڑے مارنا ایک وہ حکیم جہاں اب اندازے لانا داتا صاحب فرمانے کہ جڑا حکیم مریض نہیں بیماری نہیں بنیاد کی نہ سمجھ سکے داتا صاحب فرمانے جڑا حکیم کی بنیاد جو بیماری ہے اس کو بنیاد کو نہ سمجھ سکے
نہ پہچان سکے یہ اس کو بیماری کیا ہے، سبب کیا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں وہ یقیناً اپنی حکمت سے مریض کو نقصان پہنچائے گا۔ یہاں پر یہ ایک بات میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں پرندوں کا شکاری بھی رہا ہوں، مچھلیوں کا شکار بھی کرتا رہا ہوں، پرندوں کو شکار بھی کرتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شکاریہ ہو جاتا ہے فائر کرنے کے لیے، فائر کرنے کے لیے جاتا ہے شکاری، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک یا دو یا تین پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس شکاری نے پرندے کو دکھا نہیں ہے، یہ یوں ہی اندازے کے طور پر فائر کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے جو جانور ہے وہ کوئی دوسری جگہ بیٹھا ہو، فائر دوسری جگہ ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فائر اس وقت لگے گا جب بندوق کی نالی پرندے کی طرف ہوگی، تو اگر پرندے کی جو بندوق کی نالی جو ہے، بندوق کی نالی وہ بجائے پرندے کے دوسری طرف دوسری چیری پر سے وہ آپ فائر کریں، جو جانور ہے پرندہ ہے وہ علیحدہ وہ چالی پر بیٹھا ہوا ہے، شکاری جو ہے دوسری چالی پر وہ فائر کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اس کو نہیں لگے گا، پرندے کو نہیں لگے گا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بھی ظاہر کی ہے کہ جہاں پر پرندہ بیٹھا ہے وہاں فائر کیا جائے تو پھر پرندہ مرتا ہے۔ تو پرندہ ایک چالی پر بیٹھا ہے، دوسری چالی پر بیٹھا ہے، پھر تو آپ اس چالی کی بجائے اور چالی پر آپ فائر کرتے رہے تو پھر وہ یقیناً وہ پرندہ نہیں مرے گا، اور جو شکاری ہو کامیاب شکار نہیں کرے گا۔ اب یہ جو میں نے وضاحت کی ہے یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ بیمار کی بیماری کو شناخت کرنا، بیمار کی بیماری کو شناخت کرنا، اور جو بیماری ہے اس کی بنائے محاسن کو دیکھنا کہ یہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ جو بیماری ہے مریض کو وہ لگی ہوئی، اس کا سبب کیا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، زری ہے، خشکی ہے، قبض ہے، اور یہ سب چیزوں کی حقیقت کو جاننا یہ حکیم کا فرض بنتا ہے کہ وہ حقیقت معلوم کرے اور اس حقیقت کے مطابق پھر مریض کا علاج کرے۔ پہلے زمانے میں یہ بات بھی ہوا کرتی تھی کہ خدا کی مخلوق اللہ کے بندوں کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق اللہ والوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ لیکن چونکہ اب عقائد میں بھی نقص آ گیا ہے، وہ جو ہے نا ضرورت مند آدمی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس صندوقوں کو صندوق بھرے ہوئے نوٹوں کے، پونوں کے، ڈالروں کے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھاگنے کی، بات ڈائریکٹ جو ہے دونوں کی طرف رجوع کرو۔ یعنی اب میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ عقائد کا درست ہونا یہ نہایت ضروری ہے، عقائد کا درست ہونا، عقیدے کا درست ہونا، عقیدے کا درست رہنا، کسی ایک پیر کامل کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے۔ یا میں آپ کو بات پڑھنے لگا ہوں
اللہ کے بندوں میں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ بات ہے کہ اس کا یہ جو دور ہے اس میں شیطانی خیالات کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہو چکے ہیں. اللہ والوں کا عقائد جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس بات سمجھوں پڑے ہوئے پونوں گے ڈالروں کے ریالوں کے وہ ہمیں کیا دور ہے اب پیروں کو پیچھے جانے کی. ہمارا کام وہاں پہ ہم اپنے دولت کے ذریعے سے اپنے معاملات کو درست کر لیں گے. لیکن یہ بات یہاں پر غور کر رہا ہے کہ ہر کام دولت سے نہیں ملتا. ہر کام دولت سے نہیں بنتا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں عقیدے کی بھی دور ہوتی ہے, عقیدے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, بزرگوں کا احترام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, صحیح عقیدے کا درست ہونا یہ بھی صحیح ہے, ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا, اہل سنت والجماعت میں بات آراف میں نہیں رکھنا چاہتا, پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا, میں برملا کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے, اہل سنت والجماعت. کیا عقیدہ بتایا میں, اہل سنت والجماعت. یعنی ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ کل 74 فرقے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 73 فرقے تھے. ان میں سے 72 جو تھے وہ غلط لائن پر تھے. ایک فرقہ تو تھا, ایک جماعت جو تھی وہ آگ پر تھی. لیکن نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ میری عمر جو ہے اس میں 74 فرقے ہوں گے. ایک فرقہ ناجی ہوگا, اہل سنت جماعت جو بڑی جماعت ہوگی, اور باقی 73 فرقے جو غلط لائن پر ہوں گے. نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ 76 فرقے ہوں گے. اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے, میں نے خود پڑھا ہے کہ نبی پاک نے ایک روایت کی لکیر کھینچی, اس کی دائیں طرف بائیں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. نبی پاک یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا, قرآن میں آمنو و عامل سوادات, پہلے ایمان لاؤ اور پھر عمل صالح کرو. یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بھائی ایمان کی طرف زیادہ بنیاد رکھی گئی ہے. آمنو ایمان لاؤ. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان عقیدوں کو کہتے ہیں, اور یہ عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. ایک توحید ہے, خدا کی وحدانیت ہے, اور دوسرا نبی پاک کی رسالت ہے, ختم نبوت ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. سرکار نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, نیا نبی نہیں آئے گا, اور نبی پاک آخری نبی ہے. یہاں تک سرکار نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے. چونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے, آدمی یہاں سے اگر گر جائے, گمراہ ہو جائے, غلط راستے پر چلا جائے, تو پھر یہ ہوتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. میں نہیں کہتا ہے کہ اب نبی آ سکتا ہے, اب نبی آ سکتا ہے, مرزا قادیوں کا نبی ہے, فلاں نبی ہے, فلاں نبی ہے, تو یہ ایسا کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے نبی پاک نے بھی سینکڑوں کے حساب سے جسے بھی آزمائی ہے. یہ ہے جی نبی پاک کے بعد بھائی کوئی نبی نہیں آ سکتا.
پھر نبی پاک نے فرمایا لو کان نبی بعدی لقد کان عمر، میرے بعد اگر نبی ہونا ممکن ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں صحابی ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں صحابی میں کسی ایک صحابی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی پاک کے بعد کسی صحابی نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک کے پہلے بھی عام صحابہ جو انہوں نے یہاں پر خاموشی اختیار کی، کیونکہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اگر ایک عام آدمی کو نبی کا ٹائٹل دے دے کہ یہ بھائی نبی ہے، جیسا کہ میرے قادیوں نے کیا ہے، مدینیوں نے کیا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلط قسم کے دعوے کیے ہیں، تو یہ بہت خطرے کی چیز ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو زمانہ آئندہ ہونے والا ہے نا، نبی پاک کا شاد گرامی ہے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، نبی پاک کا شاد گرامی ہے، سیکون فی امتی، عنقریب میری امت میں ہوں گے 30 کذابون، بہت جھوٹ بولنے والے، دجالون، دجل عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ دھوکا کرنے والا، فراڈ کرنے والا، بے ایمانی کرنے والا، مخلوق کو گمراہ کرنے والا، اس کو دجال کہتے ہیں۔ تو نبی پاک کا شاد گرامی ہے، سیکون عنقریب ہوں گے فی امتی، میری امت میں 30، ایک نہیں، مرزا قادیوں والا ایک نہیں ہوگا، نبی پاک فرمایا 30 ہوں گے۔ ایک یہ مسلمہ کذاب ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایک بھائی فرقے کا ہوا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ ایران نے کیا ہے، ایران نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کچھ عرصہ پہلے، اس میں اندازاً 25 جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ذکر آیا۔ کتنے؟ 25۔ یہ تو ایک مرزا قادیاں ہوا نا، 25 بندے ہوئے ہیں اس وقت تک جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں۔ باقی 5 لاتے نبی پاک کے فرمان کے مطابق 25 ہوں گے۔ اور پھر نبی پاک کا شاد گرامی ہے، نبی پاک کا شاد گرامی ہے، سرکار نے آیا کلو یزم، وہ جو 30 ہوں گے، 30 ان میں سے ہر ایک یہ دو میں بات رکھتا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں جھوٹا خیال وہ رکھتے ہوں گے کہ وہ نبی ہے، یعنی ان کے دل میں یہ خیال ہوگا، ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہے ان کا، اسی لیے تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی ہے۔ بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، یہ بات پکی یاد رکھے، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ جیسا کسی کو نہ ماننا، خدا کی کسی کو وہ اسی ماننا جو کام بھی ذات ہو، جو اپنی ذات سے قائم ہو، اس کو خدا کہتے ہیں۔ ایک جامع میں اور بھی تعارف کرا دوں، یہ جو عیسائی ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا 3 ہے۔ ہمارے قرآن میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، قرآن کو غور سے پڑھا کریں، یہ وہ خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عیسائیوں کے جو آدم تھے نا، عیسائیوں کے آدم، انہوں نے کہا ہے 3 خدا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن نے کیا ہے، اس بات کا
अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि इन्होंने कहा 3 खुदा है, एक खुदा असली, एक खुदा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, उन्होंने कहा। हम नहीं कहते, हम इसकी नफी करते हैं। वो खुदा क्या जो जिसको अपनी खुदाई को कायम रखने के लिए दूसरे खुदा की जरूरत पड़े? हम उस खुदा के कायल नहीं है, हम उसके खुदा के कायल नहीं है जिस खुदा के वजूद को कायम रखने के लिए दूसरे खुदा की जरूरत पड़े। खुदा वो ज़ात है, कायम भी ज़ात है, वो ज़ात है जो अपनी हस्ती से खुद कायम है, उसको कायम करने के लिए किसी दूसरे खुदा की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुरान ने क्या बयान किया है? एक आया कि अल्लाह असली खुदा है, दूसरा कुरान ने बयान किया है ये जो ईसाई है ये कहते हैं अगर जबरील अमीन ये भी खुदा है। क्या कहते हैं? मुसलमान नहीं कहते हैं। मुसलमान जो है अगर जबरील अमीन हुए, नकाईल हुए, इसराफील हुए, करामन कातवीन हुए, हैं जी, ये हाल मुसलमानों का अकीदा ही है। जिसका अकीदा बातिल उहाम पर हो, वहम पर हो, गलत बातों पर हो, तो उसे आगे क्या चलना है भाई? जो बुनियादी तौर पर नई पाक का एक अरशाद ग्रामी है, नई पाक में कुतुब शायर रजल असली, नई पाक का अरशाद ग्रामी है, कुतुब शायर रजल असली, हर चीज़ अपने असल की तरफ रुजू करती है। एक शख्स है उसका अकीदा झूठा है, बेईमाना वाला है, मिर्जा कारियाँ वाला है, तो उसका झूठा ही अकीदा ही झूठा है, लाइन ही गलत है, उसके जो मानने वाले हैं वो भी गलत है, और जो रास्ता है वो भी गलत है। ये देखे ये झूठे में ओ मैं आपको थोड़ा सा चुस्की लगा देता हूँ। वो कहते सच्चे नबी को शान दसा मैं एक निशान, सच्चे नबी ने पहचान दसा एक मैं निशान, जिससे फोत हो जानो से कबरी दफनान। इन्हें सच्चे नबी की शनाख्त ये है कि जहाँ पर वफात पाते हैं वसाल फरमाते हैं वहाँ पर ही उनका मज़ार बनता है। हमारे नबी पाक मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में वो जो है जहाँ पर जनाब तशरीफ फरमा है, तो सरकार वहाँ पर जनाब वफात पाई और वहाँ ही जनाब का मज़ार बना। वो मैं बयान कर रहा था सच्चे नबी दी पहचान दसा एक में निशान, जिससे फोत हो जाओ उसे कब्र की दफनान में। मिर्जा आया सी लाहौर, लाहौर से सुने झूठों की बातें भी सुने ताकि आप न फंस जाएं। ये दौर ऐसा है, ये फितने का दौर है। शैतानों अक्सर लोग शैतान हैं, बेईमान हैं, बदअकीदा हैं, कोई वहाबी है, कोई मज़ही है, कोई देवबंदी है, कोई जो मुस्लिम रंग है। तो हम ज़्यादा जोर शोर में नहीं पढ़ना चाहते, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। हाँ, इतनी बात मैं कह देता हूँ आपकी बेहतरी के लिए कि अहले सुन्नत वल जमात, अहले